انسان اپنے والدین، اپنی اولاد اور قریبی رشتہ داروں کے علاوہ سب سے زیادہ واسطہ و تعلق، بلکہ ہر وقت بھیٹ ملاقات لین دین کا سابقہ ہمسایوں اور پڑوسیوں سے ہی ہوتا ہے، اور اس کی خوشگواری و ناخوشگواری کا زندگی کے چین و سکون اور اخلاق کے اصلاح اور فساد و بگاڑ اور بناؤ بگاڑ پر بہت گہرا اثر پڑتا ہے۔ انسان اور اس کے تمدن کی بنیاد باہمی اشتراک، آپسی تعاون پر قائم ہے۔ اس دنیا کا ہر انسان ایک دوسرے کی مدد کا محتاج اور ایک دوسرے کی نصرت و حمایت پر اس کی زندگی کا انحصار ہے۔ اگر ایک آدمی بھوکا ہے تو دوسرے کا حق ہے کہ اپنے کھانے میں سے اسے بھی شریک کرے۔ اگر ایک بیمار ہے تو دوسرا اس کی عیادت کرے، عیادت و تیمارداری کرے، اس سے خبر خیریت لے۔ اگر تم میں سے کوئی کسی آفت و مصیبت کا شکار ہو اور کسی رنج و غم میں مبتلا ہوں تو دوسرا اس کا شریک و سہیم بنے اور اس کے رنج و غم کا مداوع کرے۔ اور اس اخلاقی نظام کے ساتھ حضرت انسان کی ساری آبادی باہمی اخوت و محبت اور حقوق کے ذمہ داریوں کے اٹوٹ بندھن میں بندھ کر اتحاد و یکجہتی کا مظہر اور یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ کا حقیقی مصداق بن جائیں۔ ہر انسان بظاہر جسمانی روحانی حیثیت سے ضروری ہے کہ وہ اتنا ہی زیادہ ایک دوسرے کا خیال رکھے، ایک دوسرے سے گھلا ملا ہوں، ایک کا وجود دوسرے کے وجود سے اتنا ہی پیوستہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات و ہدایت میں ہمسائیگی اور پڑوس کے اس تعلق کو بڑی عظمت بخشی ہے اور اس کے احترام اور رعایت کی بڑی تاکید فرمائی ہے کہ اس کو جزو ایمان اور داخلہ جنت کی شرط اور اللہ اس کے رسول کی محبت کا معیار قرار دیا ہے۔ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما زال جبرائیل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورث، کہ جبرائیل امین ہمیشہ مجھے پڑوسی کی رعایت و امداد کی اس قدر تاکید کرتے رہے کہ مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ شاید پڑوسیوں کو بھی رشتہ داروں کی طرح وراثت میں شریک کر دیا جائے گا۔ پڑوسیوں کے ساتھ حسن اخلاق کا مظاہرہ کرنا اور اچھا رویہ پیش کرنا اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی شرط اور اس کا معیار قرار دیا۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی قراد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے آپ کے وضو کا پانی لے کر اپنے بدن اور چہرے وغیرہ پر مننے لگے۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ اس عمل پر تمہیں کون سی چیز آمادہ کر رہی ہے جو ایسا کر رہے ہو، تو صحابہ کرام کا جواب تھا کہ بس اللہ اور اس کے رسول کی محبت۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنو، جو شخص یہ پسند کرتا ہو اور جس کی یہ خواہش ہو کہ اسے اللہ اور اس کے رسول کی محبت نصیب ہو جائے، یا یہ کہ اللہ و رسول کو اس سے محبت ہو، تو اسے 3 باتوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جب بات کرے تو سچ بولے، جھوٹ نہ بولے۔ جب کوئی امانت اس کے پاس رکھی جائے تو امانت داری کے ساتھ اس کو ادا کرے اور اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے۔ ایک موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اس کے لیے لازم ہے کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اکرام کا معاملہ کرے۔ مسند احمد کی ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک پڑوسی کو پیٹ بھر کھانا جائز نہیں جبکہ اس کا پڑوسی بھوکا ہو۔ جس شخص کا نیکوکار یا بدکار ہونا اس کے پڑوسی کی گواہی کے ذریعہ معلوم ہوگا۔ جیسے ایک بندہ نے بولا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، ایک صحابہ نے، کہ یا نبی یا رسول اللہ میں کیسے پتہ کر سکتا ہوں کہ میں اچھا ہوں یا برا ہوں؟
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو جب تمہارے پڑوسی تمہارے کام کے بارے میں بولے کہ تم نے اچھا کام کیا تو سمجھو کہ تم نے اچھا کام کیا، دین آپ نے بہت نیکی کا کام کیا۔ اگر تمہارے پڑوسی کو تم یہ کہتے ہوئے سنو کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے پھر، تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم حدیث و قرآن پر زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ زیادہ تر ہم لوگ جنرلی دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں ہم لوگ پڑوسیوں کے حق کو نہیں سمجھتے ہیں۔ ہم کہیں بھی کوئی بھی فنکشن اٹینڈ کریں تو سب سے زیادہ ہم پڑوسی کے بھی حق کو جانیں کہ فلاں بندہ کو ہم نے نہیں بلائے، فلاں پڑوسی میرا نہیں ہے، فلاں پڑوسی میرا نہیں ہے، کیونکہ ان کے بھی بہت حقوق ہے، ان کی بھی بہت حق ہے۔ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو پھر آپسی دیٹ محبت بھی برقرار رہتی ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ ہے نہیں کہ اگر سپوز دیٹ آپ کے پڑوسی اگر آپ کو دعوت نہ دے یا کوئی کام میں آپ سے شریک نہ ہو تو پھر آپ کو بھی خراب لگے گا۔ تو اسی طرح سے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم اگر اس کو یا ان کو دعوت نہیں دیتے ہیں یا فنکشن میں اٹینڈ نہیں کراتے ہیں یا پھر اپنے پڑوسی کو کے ساتھ گھلا ملا نہیں رہتے ہیں تو اس کو بھی خراب لگے گا۔ تو اس لیے پڑوسی کو پڑوسی کے ساتھ گھول مل کے رہنا چاہیے بھائی چارگی کے ساتھ، سو دیٹ ہم ایزیلی وی کین پاس آور لیوس، کہ ہمیں پھر کوئی ٹینشن بھی نہیں ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ایک دوسرے سے اپنی باتیں اور اپنے رنج و غم اس کے سامنے رکھتے ہیں، اور پڑوسی سے درکناری بھی نہیں رکھنی چاہیے۔